الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے اس کا رحم اور کرم آپ اور ہمیں اپنے گھر کھینچ لایا ہے تاکہ ہم اس کی کتاب کو سیکھیں، سمجھیں اور عمل کی طرف اپنی زندگیوں کو دوڑائیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، 11واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود کی ہم نے 3 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سنائے کہ بندگی اللہ کی ہوگی۔ پورے قرآن مجید کا جو سب سے بڑا عنوان ہے اور تمام انبیاء اور رسول جو دنیا میں آئے ان کی ذات کا سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت تسلیم نہ کی جائے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیے ہوئے ہے۔ دیکھیے، یہ سب سے بڑی حاکمیت کا نظام ہمارے دائیں بائیں بکھرا ہے، دن و رات اس کی حاکمیت ہے۔ نہ آپ اور ہم رات کو لمبا کر سکتے ہیں، نہ آپ اور ہم دن کو چھوٹا کر سکتے ہیں۔ دنیا اور سائنس ٹیکنالوجی کس معراج پر کھڑی ہے، لیکن یہ کام انسان کے اختیار میں نہیں۔ ہم جتنا چاہیں ہم فصلوں کو اگانا روک دیں کہ نہیں، گندم ہم جو ہے کسی اور موسم میں اگائیں گے اور ہم چاول کسی اور موسم میں اگائیں گے۔ اتفاق دیکھیے، جو اس کے موسم ہیں ان موسموں کے ساتھ وہ دن چلے آ جا رہے ہیں۔ جو پھل جس موسم کا ہے اسی موسم میں پھل اور مٹھاس دیتا ہے۔ دیکھیے، آم گرمیوں کا پھل ہے، سردیوں میں اگر ہمارے سامنے بھی آ جائے اس کی وہ چارمنگ نہیں ہے، اسے وہ دلچسپی نہیں ہے جو خاص اس موسم کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اللہ کا نظام، یہ بتاتی ہیں ایک الہ ہے، اس کے سامنے کائنات کی ہر چیز جھکی ہے۔ اس انسان کو بھی اپنے عقل اور شعور سے اس کو ماننے کے بعد اس کے سامنے جھکنا ہے۔ اور پھر اللہ کے نظام بتا رہے ہیں کہ میں بشیر بھی ہوں اور نذیر بھی ہوں، تو میں آنے والے حالات سے ڈرا بھی رہا ہوں اور خوشخبریاں بھی دے رہا ہوں۔ ایک نیکی کرو گے 10 نیکیاں پاؤ گے، اور 10 سے 70 پاؤ گے، 70 سے 700 پاؤ گے، اور یضاعف لمن یشاء۔ اور نیکی کا تعلق دل کی اس قوت سے ہے جو تمہارے دل کے اندر ہے، اور بعض دفعہ دل کی قوتیں اس حد تک غالب آ جاتی ہیں اس کے ہاں کاؤنٹنگ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہتا ہے اس پر اجر دیتا ہے، نہ 700 نہ 70، اس پر کاؤنٹنگ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے نیکی کیجئے، خیر کے راستے پر چلیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو، استغفار اور توبہ 2 ایسی چیزیں ہیں۔ استغفار یہ ہے کہ ماضی کے گناہوں پر ندامت، اور توبہ یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد۔ 2 چیزیں ایسی ہیں، اور تیسری جو کچھ اللہ دے دے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ 3 نعمتیں ایسی جس کو مل جائیں اس کو اللہ دنیا میں مال و اسباب سے نوازتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو دین کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہیں آخرت میں ہی اجر ملے گا، نہیں، اللہ کہتے دنیا میں بھی ان کی خوشحالی کی زندگیاں منتظر ہوں گی۔ یہی بات نوح علیہ السلام نے اپنے دور میں کہی تھی، تو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اللہ نے ان کی اس بات کو سورہ نوح کے اندر ذکر کیا
کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آپ نے اپنے قوم میں کھڑے ہو کر کہا دیکھو استغفار کرو، استغفار کرو گے تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا، آسمان سے رحمتوں کا مینہ برسائے گا، تمہیں خوشحالیاں دے گا، تمہیں اولاد اور نئی نسل، اپنی نسل کو بڑھائے گا تمہاری، اور تمہارے کھیت و کھلیانوں کو وسعت دے گا۔ یہ اس وقت کہی بات، اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں یہ بات کہی جا رہی، جو استغفار کو اور توبہ کو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو زندگی کا حصہ بنائے گا، اللہ اسے دنیا میں عزتیں اور عظمتیں دیں گے۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 4 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سورہ ہود کی وہ آخری 2 آیات ہیں جو 11ویں سپارے کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الی اللہ، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مرجعکم، لوٹنا، گویا کہ ہم آئے کہاں سے ہیں؟ اسی رب کی بارگاہ سے آئے۔ رجوع کرنا، پلٹنا، تو گویا کہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں میرے پاس سے آئے ہو، میرے پاس ہی جانا ہے۔ ایک بندہ ہڑپا کا رہائشی، ساہیوال کا رہائشی چل کر کراچی جاتا ہے، اس کا گھر بار، اس کی بستی، اس کے عزیز و قارب، اس کی اولاد، سب تو یہیں پر پائے جاتے ہیں۔ وہ 6 مہینے رہے، سال رہے، اپنی روزگار کے لیے 5 سال 10 سال گزار دے۔ ہمارے پنجابی کی مثال ایک اوڑک، اس نے گھر آنا ہے، تو وہ اگر دبئی چلا گیا ہے، کہیں باہر چلا گیا، اس کی نسل، اس کی ساری اولاد تو یہیں پر بستی ہے، اسے واپس تو پلٹنا ہے۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم اپنے گھر کو دیکھ کر واپس پلٹتے ہیں، تو جس رب نے آپ اور ہمیں جہاں سے بھیجا ہے تو وہاں اس نے واپس نہیں بلانا ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ دنیا کی سائنس حیران ہے، کہاں سے آ رہے ہیں نسل پیدا ہو کے؟ اللہ کہتے ہیں مرجعکم، میری طرف سے آئے ہو، میری طرف سے تمہیں پلٹنا ہے۔ اس لیے جب کہیں فوتگی ہو جائے تو ہم کیا جملہ کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ گویا کہ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، یا ہم چند دنوں کے لیے جو ہمیں زندگی ملتی ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیشہ کے ہم اسی کے مالک ہو گئے، اسی روپے اور پیسے کے، اسی حکومت اور اس اجارہ داری کے اور اس سٹیٹس کے جو ہمیں دنیا میں مل گیا۔ اللہ کہتے نہیں، آئے تو کہیں اور سے ہو، وہیں تمہیں پلٹنا ہے۔ اور وہ کیا؟ اللہ، اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہو، اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ یہ آیت کا یہ حصہ بندے کو مطمئن بھی کرتا ہے اور خوف زدہ بھی کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اگر میں نے غلطیاں کی ہیں تو خوف پیدا ہوتا ہے کہ رب کے سامنے واپس جانا ہے، وہاں مجھ سے پوچھا جائے گا بتاؤ جوانی کہاں گزار کے آئے ہو، جو میں نے تمہیں عقل اور شعور دیا تھا کہاں خرچ کر کے آئے ہو، تو تمہیں جو ہے پیسہ دولت دیا تھا کہاں خرچ کر کے آئے ہو۔ اور دوسرے اطمینان بھی دیتا ہے جو خیر کے راستے پر چلنے والے ہیں، جن کا دل مطمئن ہے کہ اللہ کے لیے زندہ رہے تھے، اللہ ہی کے لیے ہم نے خرچ کیا ہے، اسی کے لیے ہمیں مرنا ہے۔ اسے مطمئن ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ان ضلالتوں سے بچ کر جب رب کے سامنے جاؤں گا، رب میرے زخموں پر مرہم رکھے گا۔ تو یہ میدان حشر اہل ایمان کے لیے زخموں پر رکھنے کا پایا ہے، اور کفار کے لیے سخت ترین شدت کا دن ہے۔ اللہ مرجعکم، اللہ کی تو تمہیں پلٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چاہے تو ایک سیکنڈ کی زندگی دے کر تم سے چھین لے، چاہے تمہیں 100 سال دنیا میں جینے کا موقع دے دے، چاہے دنیا کے ہر وسائل تمہیں دے دے، چاہے تمہارے لیے تمہیں دانے دانے کا محتاج کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا، گواہ رہو، انہم یسنون صدورہم، بے شک وہ جو اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، لیستخفوا منہ، اور وہ چھپاتے ہیں اپنے رب سے، الا، آگاہ رہو، حین، جب، یستغشون ثیابہم، وہ ڈھانپ رہے ہوتے ہیں اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔ قرآن مجید ایک زبردست کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ چاہے تو کوئی حکم دے دے، بادشاہ کبھی کوئی آرڈر دے دے،
اور بادشاہ چاہے تو ایسا آرڈر دے دے جو سب کے لیے سامنے واضح ہو، چاہے تو بات چھپا کر اشاروں میں کرے۔ بادشاہ ہوتا ہے، اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اللہ تو کائنات کے مالک اور بادشاہ ہے۔ اللہ نے 30 سپاروں کو نازل کیا ہے۔ اس سپارے کے اندر، ان 30 سپاروں میں قرآن پاک اتار اور چڑھاؤ ہے۔ اس اتار و چڑھاؤ کو میں اکثر کہتے ہیں ہم مطالعہ کریں تسلسل کے ساتھ، ہمیں نظر آتا ہے جس سے ایک بندہ سفر کے لیے نکلتا ہے، کبھی دریا آتے ہیں، کبھی صحرا آتے ہیں، کبھی جنگل آتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی اٹھان چڑھان اتار چڑھاؤ بھی منفرد ہے۔ کہیں توحید کے تذکرے ہیں، کہیں قوم فرعون کے تذکرے ہیں، کبھی انبیاء کی مشکلات و تکلیف ہیں، کبھی جنت کی بہاریں ہیں، کبھی دوزخ کی سختیاں ہیں۔ ہر چیز کی اتار و چڑھاؤ بڑا زبردست قرآن کا انداز ہے۔ قرآن مجید کے اندر کچھ ایسے مقامات ہیں جو مشکل مقامات ہیں، انہیں مفسرین نے مشکل مقامات کہا ہے، یعنی کہ وہ سمجھ تو آتے ہیں لیکن اس سے کئی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے، مقصود کیا ہے، یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے ڈھانپ دیا ہے۔ تو وہ مشکل مقامات قرآن مجید کے اندر ایسے ہیں، اس کا معنی مفہوم سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے معنی مفہوم کئی بنتے ہیں، اور شاید اللہ رب العزت نے ان مشکل مقامات کو اس لیے چھوڑ دیا ہے ہر دور کے لوگ اپنے آپ کو سمجھیں ان آیات سے اور اپنا سبق حاصل کریں۔ ان مشکل آیات میں سے یہ آیت نمبر 5 بھی ہے جو اس وقت میرے اور آپ کے سامنے کھلی ہے، جو 11ویں پارے کی آخری آیت ہے، سورہ ہود کی 5ویں آیت ہے۔ دیکھیں اس میں کیا ہے۔ اس آیت کا ایک پس منظر تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے پس منظر ذہن میں رہے گا، پھر آیت کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ ایک پس منظر اس کا تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اللہ کا پیغام سنا رہے تھے۔ کچھ لوگ آپ کی بات کو تسلیم کر کے ایمان لے کر آ رہے تھے اور کچھ لوگ آپ کے انکاری تھے۔ یہ تو واضح مکہ میں چھانٹ نظر آ رہی تھی، ایمان والے بالکفر والے۔ ایمان والے اپنے ایمان میں بڑے ہوئے تھے، اپنے جانے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دینا چاہتے تھے، اور کفار اپنے کفر میں بڑے ہوئے تھے کہ آپ کے قتل تک کی سازشیں وہ کر رہے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور طبقہ بھی تھا مکہ کے اندر، وہ اپنے روایات کے اوپر قائم تھا۔ وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ جو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں عین انصاف کی بات، لیکن معاشرے کے حالات اور طاقت جو تھی، سرداری اور غرور اور پیسہ، انہیں اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہونے کے لیے موقع نہیں دے رہا تھا۔ یار ہم نے قبول کر لیا تو یہ ہماری سرداری چودراہٹیں، ہماری واہ واہ، ہماری آگے پیچھے کی ساری ہٹو بچوں کی صدائی تو ختم ہو جائے گی، ہمیں تو عام طور پہ رہنا پڑے گا۔ اب وہ کیا کر رہے تھے، اب وہ جب بھی اللہ کے رسم گزرتے، آپ کے ساتھ رسم طریقہ کار یہ تھا، آپ راہ چلتے کسی فرد کو دیکھتے، آپ اسے اللہ کا پیغام سناتے۔ آپ کسی کی دکان پر کبھی تشریف لے جاتے، کبھی کسی گھر کے دروازے پر، کبھی میلے پر تشریف لے جاتے۔ اب یہ جو لوگ تھے نا، یہ آپ کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے، نہ سنیں گے نہ بات سمجھ میں آئے گی، اگر سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، نہ کر سکے تو پکڑ ہو جائے گی ہماری۔ تو یہ منہ چھپائے، پھر جہاں دیکھا حضور آ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو موڑ لیتے، کبھی دیکھا حضور آ رہے ہیں، کبھی سر کے اوپر کپڑا ڈال لیتے اور چپ کر کے نکل جاتے کہ ہم بات نہ سنیں۔ جس طرح آج ہمارے معاشروں میں بھی عادت ہے، اسلام کی بات سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ جمعہ والے دن بھی لوگ اس وقت آتے جب آخری وقت تکبیر جو ہے عربی خطبے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بات ہمارے کانوں تک دین کی پڑ گئی، عمل کرنا پڑے گا، نہ کیا تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ یہ سوچ وہاں پر بھی موجود تھی کہ یارو اگر ہم نے بات نہ مانی تو ہم گستاخی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو اپنا منہ چھپا لیتے، کبھی چادر ہوتی اس کے اوپر ڈال لیتے کہ ہم آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، اس بات کا اشارہ تھا، اور کبھی ایسا ہوتا سینہ موڑ کے دیوار کی طرف ہو جاتے۔ تو قرآن نے اس آیت کے اندر یہ بات فرما الا آگاہ رہو انہم بے شک وہ یسنون صدورہم اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، لیستخفوا منہ تاکہ اللہ سے اپنے آپ کو چھپا سکیں۔ الا آگاہ رہو حین جب یستغشون ثیابہم جب وہ ڈھانپ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کپڑوں سے، یعلم وہ جانتا ہے ما یسرکم جو تم چھپا رہے ہو، وما یعلنون جو تم ظاہر کر رہے ہو۔ تم ظاہر کرنا چاہتے ہو نہیں جی ہمیں اس دعوت سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہم اسے بچنا چاہتے ہیں، اور چھپا رہے ہو جو کچھ کر رہے ہو
اللہ فرماتے میں اس کو بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب اس کا ایک اور پس منظر بھی ہے۔ بعض صحابہ حیا والے تھے، شرم والے تھے، بہت شرم کرتے تھے، بہت حیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب واش روم جاتے تو اپنے کپڑے کو بڑی مشکل سے اتنا ہی اتارتے تھے جتنا وہ پیشاب کر سکے۔ نہانے کا غسل کرنا ہوتا تھا، غسل کے لیے فرض ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پانی کو بہایا جائے اور ایک قطرہ بھی جسم میں خشک نہ رہے، تو اس میں حالانکہ بند کمرے میں ہوتے تھے نہانے کے لیے یا کسی کا، پر اپنے آپ کو بالکل سمیٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کا ذکر کیا، الا انہم یسلون صدورہم لیستخفوا منہ، تم جو اپنے آپ کو چھپا رہے ہو، پیشاب کرتے روک رہے ہو، کیا تم اللہ سے چھپ جاؤ گے؟ الا حین یستغشون ثیابہم، جب تم اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہو کپڑوں کے اندر تو اللہ اس وقت بھی تمہیں جان رہا ہوتا ہے جو چھپا رہے ہو، ظاہر کر رہے ہو۔ یہ تم چھپ رہے ہو، جب کپڑا اوپر ڈال کے پھرتے ہو تو اللہ تمہارے معاملات کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ گویا کہ دونوں باتیں یہاں پر موجود ہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ قرآن پاک کے مشکل مقامات میں سے ہے، اس سے دونوں باتیں، دونوں چیزیں نکلتی ہیں۔ جو دوسری بات میں نے کی، اس میں بعض محدثین نے عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے حیا کا تذکرہ کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے بخاری شریف کے اندر، وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس سے اہل ایمان مراد ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا اس سے وہ مکہ کے لوگ مراد ہیں جو اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کے مشکل مقامات میں سے ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت کوئی بات اس طرح رکھ دیتے ہیں تاکہ ہر آنے والے لوگ اس بات کو سمجھ سکیں۔ اب آپ میں سے سب کو یاد ہوگا 9/11 والا واقعہ، سب کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے امریکہ کے 2 بڑے سینٹر تباہ ہو گئے تھے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اس وقت تک کوئی آپ کے ذہنوں میں ہو سو توبہ کی 9ویں اور 11ویں آیات کو لے کر 9/11 کے واقعات کو ان سے جوڑا جا رہا تھا۔ سو توبہ کے اندر اس بلڈنگ کے گرنے کے بارے میں پہلے سے احکامات موجود ہیں۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہو سو توبہ کے حوالے دے دے کر بتایا جا رہا تھا۔ تو قرآن کا زبردست نظام ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہر دور میں واضح اپنا پیغام دے رہی ہوتی ہیں، اس لیے بعض ایسی آیات ہیں جن کو قرآن نے مفسرین مشکل مقامات کہا ہے۔ ان میں سے یہ بات کہ اس آیت میں دونوں باتیں مراد ہیں۔ کفار کا اس طرز عمل کو بھی واضح کر دیا گیا کہ وہ کس طریقے سے بات کو چھپاتے ہیں کہ ہمیں بات سننی نہ پڑے، منہ پہ کپڑا ڈال کے نکل جائیں۔ اللہ کہتے ہیں کیا کرتے ہو؟ اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسرا ان لوگوں کے حوالے کے حیا سے بتایا گیا کہ اہل ایمان ایسے حیا والے ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے جب تم کپڑے اوڑے ہوتے ہو اس اندر کے راز جسم کے اندر کیا ہے سب کچھ وہ بھی اللہ جانتا ہے، تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جس حد تک شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے اس حد تک اپنے معاملات کو قائم رکھو۔ یعلمون، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو ظاہر کرتے ہو، وما یعلنون، جو یسرون جو چھپاتے ہو، یعلنون جو اعلان کرتے ہو، جو سریعام کرتے ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو جسم کیا ہے، چہرہ کیا ہے، آپ کے کپڑوں میں چھپی ہوئی کیا ہے، وہ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اور دیکھو کیسا رحیم و کریم رب ہے، کمال دیکھی۔ اس نے کہا کہ میں سینوں کے رازوں، جو سینوں میں اس کو سینے ہمارے کیا ہیں؟ یہ راز ہیں، اس میں سینوں ہمارے راز دفن، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سینوں میں کتنے ہی راز دفن ہیں، کتنے ہی باتوں کو ہم دلوں میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ قربان جائیے کہ جو رب کہہ رہا ہے کہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ دلوں کے اندر کوئی برا خیال آ گیا میں اس پر پکڑ نہیں کرتا، لیکن دل میں اگر اچھا خیال آ گیا فرشتوں کو حکم دے تو فوراً اس کا خیر کا اجر لکھ دو۔ کمال دیکھو کیسا مہربان رب ہے۔ آپ نے کسی کے بارے میں سوچا کہ میں نے اس کو نقصان دینا ہی دینا ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو رک جاؤ، جب تک خود اس پر عمل نہیں کر دیتا اس کو نقصان پہنچانے کے، جب تک اس کو مت لکھو۔ اگر دل میں ارادہ کر لیتا ہے کہ فلاں جگہ مجھے نلکا لگوانا ہے تاکہ وہاں لوگوں کو پانی کی مشکلات ہیں، یا فلاں جگہ سیلاب کے حالات ہیں مجھے وہاں پر پیسہ جا کر خرچ کرنا ہے، فلاں خاندان کو جا کر کوئی چیزیں میں نے دینی ہے، ابھی اس نے ارادہ کیا دیا نہیں ہے، اللہ کہتے 10 نیکیاں لکھ دو۔ کیا کمال ہے۔ اس لیے کہا انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔ کیسا مہربان رب ہے جس کے ساتھ آپ اور ہمارا تعلق ہے۔ میرے بھائی آؤ اس کریم رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اس کریم رب کو اپنی زندگیوں میں تلاش کریں اور خیر کے راہی بنیں، محبتوں کو بانٹیں،
محبتوں کو بانٹیں، خیر کے راہی بنیں، ہر اچھی چیز دل میں سوچیں، ہر اچھائی کی طرف آپ دوڑ کے جائیں، ہر چیز میں مثبت بات تلاش کریں۔ ہر چیز میں آپ کو مثبت باتیں ملیں گی، منفی باتیں بھی ملیں گی، لیکن آپ مثبت باتوں کو تلاش کریں۔ منفی باتوں میں سے مثبت باتوں کو تلاش کریں گے، اللہ آپ کو خیر کا خیر عطا کرے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو، جو آپ کے بدترین دشمن تھے، جب آپ کے پاس آئے فتح مکہ کے بعد آپ کو جانچنے اور دیکھنے کے لیے، آپ نے فرمایا ان کے خیمے مسجد نبوی کے اندر لگا دو، جبکہ ہم جو ہے دوسرے مذہب فرقے کے بندوں کو مسجد میں برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اب ان کافروں کے جو نجس ہیں، ناپاک ہیں، خراب ہیں، گندے ہیں، فرمایا ان کے خیمے مسجد کے صحن میں لگا دو، اور اتنا قریب لگاؤ کہ نماز کے وقت قرآن پاک پڑھا جائے تو ان کے کانوں تک پہنچے۔ آپ سوچیے جب یہاں اس وقت سپیکر کا دور نہیں تھا، اگر مسجد کے حال کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خیمے کہاں لگ سکتے؟ بالکل دروازے کے پاس، تاکہ آواز وہاں تک جائے۔ تو آپ نے کیسی خیر کی باتیں کی ہیں۔ آؤ خیر کو بانٹیں، خیر ہی کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں۔ الحمدللہ علی ذالک آج ہمارے 11 سپارے مکمل ہو گئے۔ خوش نصیب ہیں وہ کان جنہوں نے 11 سپاروں کو اپنے کانوں کے ذریعے سینے میں اتارا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جنہوں نے ان کو پڑھا اور دہرایا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ سینے جنہوں نے اس کی نیک اور خیر کی ان 11 باتوں کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کا تہیہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔